آج دیکھیں انہوں نے کوٹ کیا، جیسے شاہد کریم نے کہا کہ کل اتوار تھا اور میں نے دیکھا کہ آلودگی جو ہے وہ دوپہر کے ٹائم بہت کم ہو گئی تھی. اس تو کی اس کی کیا ایک ہی وجہ وجوہات تھی تھی؟ کہ آرڈر ہوا تھا کورٹ کی طرف سے، جی اس کے بعد گورنمنٹ نے نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا کہ سنڈے کو جو کاروباری مراکز ہیں وہ سب بند کر دیے جائیں. صرف ایک دن کاروباری مراکز بند ہونے کی وجہ سے اتنا فرق پڑ گیا. اب دوسرا ایشو کہ سکولز بند ہیں آج کل، لیکن اس کا نقصان کیا ہے کہ وہ سکول بند ہونے کی وجہ سے بچے ماں باپ پہ پریشر ڈالتے ہیں، اور ماں باپ سکول بھیجنے کی بجائے شام کو انہی بچوں کو گاڑی میں بٹھاتے ہیں اور سیر کے لیے نکل جاتے ہیں. لیکن میاں عرفان صاحب اس میں دیکھیں بند کرنا بھی تو کوئی حل نہیں ہے. مطلب اس طرح تجارت کا مراکز بند کرنا، بازار بند کرنا، وہ جو غریب لوگ، وہ جو جن کا گزارا ہی ایک دکان سے یا ایک ریڈی سے یا ایک اس طرح کے کاروبار سے ہے، سر وہ کیا کرے یہ گا؟ دیکھیں پھر وہی بات ہے، یہ بند کرنا کسی چیز کا حل نہیں ہے، نہ ہم چاہتے ہیں. آج جج صاحب نے بھی کہا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ سب کچھ بند ہاں کر جی، دیں. انہوں نے کہا اگر آپ نے بند بھی کرنا ہے یا اس کو کوئی ٹائمنگ فکس کرنے ہے تو آپ بیٹھ کے پہلے ان سے نیگوشیٹ کریں. آپ تاجر برادری سے بھی تاجروں نیگوشیٹ سے کریں، بات کریں. آپ جو ریسٹورنٹ ایسوسیشن ہے اس سے بھی نیگوشیٹ کریں. لیکن سر بات یہ ہے کہ ساری دنیا میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ مارکیٹیں 6 بجے بند ہو جاتی ہیں. ہمارے یہاں پر مارکیٹ 2 بجے سے پہلے کھلتی نہیں ہے، اور رات 2 بجے تک کس لیے؟ وہ دیکھیں ہمارے یہاں انرجی کرائسس بھی رہتا ہے، انوائرمنٹ بھی سوٹیبل نہیں ہے، اور اب یہ اسموک کا کرائسس بھی آ گیا. اب اور یہ کیا بڑا کرائسس ہے. ٹائملی جب 8 بجے دکانیں بند ہو جائیں گی تو سڑکوں سے ٹریفک کا لوڈ کم ہوگا. سب سے زیادہ اس وقت پولوشن کا جو کاز ہے وہ بیسیکلی کاربن امیشن ہے، جو یہ جو وہیکلز ہیں موٹر اس سے، موٹر سائیکل، آج سائیکلیں، بھی کورٹ گاڑیاں میں یہ جو بات بھی ہیں. ڈسکس ہوئی. اور اب بھی جیسا ہم نے کہا کہ جب میں نے آرڈر کیا تھا کہ آپ 20,000 بائکس نہیں دیں گے، اس وقت سب نے کورٹ کا مذاق اڑایا تھا. آپ بتائیں کہ وہی 20,000 بائک اس وقت سڑکوں پہ ہے، اور وہ سب کے سب کنٹریبیوٹ کر رہی ہیں اس پولوشن میں اضافہ کرنے کے لیے. میں ایسے. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں فورس ہی کی جا سکتی ہیں، اس پہ روک تھام بھی کی جا سکتی ہے. لیکن پھر وہی بات، ہمیں خود بحیثیت قوم بہت ساری ایسی میئرز لینے کی ضرورت ہے کہ جس کے بعد ہم سمجھیں کہ یہ ہمارا ملک ہے، یہ انوائرمنٹ ہمارے لیے ہے، یہ آکسیجن کو ہم نے انہیل کرنا ہے. پھر اس میں بہتری آنا شروع ہوگی. آپ کے بچوں کو کیا اچھا نہیں ہے کہ وہ اسکول بھی جائیں ٹائم سے، آپ دکان بھی ٹائم سے کھولیں، بجائے اس کے کہ اسکول بھی بند ہو جائیں، آپ کی دکانیں بھی بند ہو جائیں. اگر آپ بحیثیت قوم ان تمام چیزوں کو جو کہ میئرز لینی چاہیے خود ہی خیال کر لیں. آپ نہ جلائیں فصلوں کی باقیات، آپ گاڑی غیر ضروری طور پہ نہ کریں. اب 3 ماہ ہو گئے ہیں مسلسل ایک آرڈر ہو رہا ہے کہ جتنے پرائیویٹ اسکول، کالج اور یونیورسٹیز ہیں ان کو کہا جائے کہ وہ اپنی ٹرانسپورٹ چلائیں، لوگوں کو الاؤ نہ کریں کہ وہ بچے گاڑی پہ چھوڑنے کے لیے جائیں. اب ہوتا یہ ہے کہ پیرنٹس نے اس کا فائدہ دیکھیں نا میاں صاحب کتنا ہوگا. جیسے آج جسٹس شاہد کریم نے کہا کہ وہی جو ایک گاڑی میں 50 بچے ہوں گے تو وہ 60 50 سے گاڑیاں رک 100 جائیں گی. گاڑیوں کا کمی آتی ہے کمی سڑک آ پہ جائے صرف گی ایک بس کی ایک وجہ بس سے. کی وجہ سے. تو جب 60 گاڑیاں نہیں نکلیں گی، ایک بس نکلے گی، اور اس میں بھی کوشش کی جائے کہ آہستہ آہستہ، ابھی ہم نہیں کہتے کہ امیجیٹلی اس کو امپوز کر دیجیے، اگر الیکٹرک وہیکلز آ جائیں، الیکٹرک بسز آ جائیں. اور دوسری بات ہے، بار بار میں ریکویسٹ کرتا رہا ہوں کہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ اپنا ٹرانسپورٹ سسٹم اچھا کرے. میں اگر ڈی ایچ اے رہتا ہوں اور مجھے ڈی ایچ اے سے لاہور ہائی کورٹ تک ایک اچھی ٹرانسپورٹ مل جائے، تو اچھی بس سروس یا اچھی کوئی ٹرین سروس، تو میں کبھی بھی اپنی گاڑی لے کے نہیں آؤں گا. اور یہی چلتا ہے ساری دنیا میں. آپ انگلینڈ دیکھ لیں، آپ فرانس دیکھ لیں، آپ امریکہ دیکھ لیں. نیو یارک میں ٹریفک کا اتنا دباؤ ہوتا ہے کہ اگر اپنی گاڑی پہ جائیں تو جہاں آپ نے پہنچنا آپ کو 3 گھنٹے لگ جاتے ہیں. اس لیے لوگ پریفر کرتے ہیں ٹرینز کو. لنڈن کا ٹریفک لوڈ اتنا زیادہ ہے، آپ دیکھیں کہ اس کی جو ٹرین ہے اس پہ زیادہ رش ہوگا ایز کمپیئر ٹو روڈ پہ. جتنا زیادہ ٹرین اسٹیشن کے قریب گھر ہے اتنا وہ مہنگا ہے. تو اگر گورنمنٹ پبلک ٹرانسپورٹ اچھی کر دے، اسکول کالجز جیسے پوری دنیا میں یلو بسز مشہور ہے، اس کی ایک رسپیکٹ ہے باقاعدہ، وہ یلو بسز بچوں کے لیے ہو جائے. اور جتنے گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس ہیں ان کی بسیں چلیں، صبح وہ امپلائز کو اٹھائیں اور شام کو ان کو ڈراپ کر دیں. اس کے 2 فائدے ہوں گے. ایک جو یہ درمیان میں کک مار کے غائب ہو جاتے ہیں نا سرکاری ملازم، اٹینڈنس مکمل ہوگی، ان کو پتہ ہوگا اب میں دفتر آ گیا ہوں، میں نے اب 5 بجے نکلنا ہے. بنک کرنا رک جائیں گے، بنک کرنا رک جائیں گے. بچے بھی بنک کرنا رک جائیں گے. اسکولوں کالجوں میں یہ دیکھیں، یونیورسٹیوں میں جانے والے بچے اکثر بنک کرتے ہیں. دیکھیں ان بسز کی خوبی ہوتی ہے، یہ جو جتنی یلو بسز ہیں نا، یہ ان میں سرویلنس کیمراز لگے ہوتے ہیں.
بہت سارے پیرنٹس نے ہمیں کہا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں, ہم تو اجازت نہیں دیں گے. خاص طور پہ بیٹیوں کے معاملے میں لوگ بڑے ٹچی ہوتے ہیں کہ ہم نے اپنی بیٹی کو نہیں بٹھانا بس میں. بھائی یہ آپ کو اگر قومی طور پہ سوچیں تو یہ ساری دنیا میں یہی نظام ہے. ایک تو ہمارے یہاں بہت عجیب بات ہے کہ اگر ایک اسکول پسند آ گیا, مطلب آئی ایس ایل پسند آ گیا, تو لوگ ڈی ایچ اے سے بھی اور جوہر ٹاؤن سے بھی اور شیخوپورہ سے بھی آئی ایس ایل میں ہی بچے کو چھوڑنے آ رہے ہیں. ساری دنیا میں آپ کی ہر علاقے کا ایک علیحدہ اسکول ہے اور صرف اس کمیونٹی, اس علاقے کے رہنے والے لوگوں کو وہاں پر داخلہ ملتا ہے. سر اس میں بھی تو حکومت کا ہی جو ہے نا, یہ دیکھیں یہ سسٹم گورنمنٹ نے بنانا ہے, سسٹم بنایا ہے سسٹم گورنمنٹ نے بنانا ہے. یہاں پہ ایک جو سبزی فروش ہے اس کا بچہ ٹاٹ والے اسکول میں پڑھ رہا ہے, اور یہاں پہ جو بیوروکریٹ ہیں ان کے بچے اے سی والے کمرے میں بیٹھے ہوئے, تو اس پہ کیا کون دیکھے گا؟ خود ڈفرینٹ کلاسز کریٹ کرتے, ہم نے لوگوں میں ایک تفرقہ پروان چڑھائی. ہم نے پہلے انگلش میڈیم اور اردو میڈیم اسکول, اب اس سے اگلی کلاس میں چلے گئے. اب ایک علیحدہ کیٹیگری, ایک علیحدہ کلاس عام ایجوکیشن جو میٹریکولیٹ یا ایف ایس سی ہے, اور اس کے بعد او لیول, اے لیول, اور اب ایک تھرڈ ایک سیکٹر ڈیولپ ہو رہا ہے, وہ ایک نیا سسٹم بھی انٹروڈیوس کروایا جا رہا ہے. اب یہ کچھ بھی نہیں ہے سوائے اس کے کہ ایک اسٹیٹس سمبل ہے. لوگوں کو بتانا ہے کہ میرا بچہ اسٹیٹس کنشیس فلاں جگہ پہ پڑھتا ہے, اور اس اسٹیٹس کانشیس لوگوں نے یہ بھی بتانا ہے کہ میں نے اپنے بچے کے لیے گاڑی ڈپیوٹ کی ہے. وہ گاڑی صبح جاتی ہے بچے کو لے کے, سارے دن وہاں کھڑی رہتی ہے, شام کو آتی ہے. اب مجھے بتائیں کہ زیادہ تر آپ کو وہاں پر سرکاری گاڑیاں نظر آئیں گی. کیا سرکار پوچھ نہیں سکتی کہ گاڑی اتنی فارغ تھی کہ سارا دن اسکول کے باہر کھڑی رہی صرف ایک بچے کے لیے جو پہلی یا دوسری کلاس میں پڑھ رہا ہے؟ ہم بچے کے لیے, ہر باپ کو, ماں باپ کو اپنے بچے کے ساتھ محبت ہوتی ہے, لیکن خدا را قوم کے ساتھ, قوم کے بچوں کے ساتھ اور اپنے ملک کے ساتھ بھی تھوڑی محبت کا جذبہ جگائیں. بچے سب کے ایک جیسے ہوتے ہیں. اگر آپ آج صرف اتنا سیکریفائز کر لیں کہ بچے کے لیے گاڑی نکالنے کے بجائے وہ جو بس چل رہی ہے اس میں بچے کو بھیجیں, جس کو ہم نے باقاعدہ اس کا سسٹم دے دیا ہے کہ اس کے اندر سرویلنس کیمرہ ہوگا, اور اس کا جو مین جو ہوگی آپریشن یا جو سرویلنس ہوگی وہ ایک سرویلنس روم, ہم نے کہا کہ ہر اسکول اپنا سرویلنس روم بنائے گا جس میں ہر وقت واچ ہو رہا ہوگا کہ بچے بس میں سیکیور ہیں, سیف ہیں. وہ گھر سے پک کریں گے اور گھر تک چھوڑیں گے. کتنی اچھی بات ہے. تو یہ ایک ایسا سسٹم ہے. میں تو بار بار ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ اگر یہ سسٹم ہو جائے تو آپ دیکھیں کہ سڑکوں سے لوڈ کتنا کم ہو جائے گا.